نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام الشیخ فقیہ الشام قدوۃ الصالحین فخر العلماء المحققین الشیخ اسعد محمد بن سعید الساغرجی دامت برکاتہم، محقق عظیم استاذ جلیل الشیخ علامہ الدکتور شہاب الدین الفرفور الداعیۃ الکبیر خطیب اعظم حضرت علام الشیخ الدکتور ابو الخیر الشکری، محترم و مکرم الدکتور الشیخ عبد الرحیم علی محمد ابراہیم السودانی، محترم المقام ابن امام الاحناف الشیخ السید احمد الزبیدی، محترم علامہ مظہر اللہ خان صاحب قادری وجیہی رامپوری، دیگر جمیع مہمانان گرامی جو حیدرآباد دکن انڈیا سے تشریف لائے ہیں، اور محترم سید بلال حسین شاہ صاحب اور محترم صاحبزادہ سید صدیق الحسن شاہ صاحب، خدام و سجادگان دربار عالیہ خواجہ خواجگان سلطان الہند حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، محترم سید علی رضا گیلانی صاحب، دیگر معزز مشائخ اعظام علماء کرام، محترم و مکرم علامہ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب، دیگر جمیع علماء کرام، مشائخ اعظام، خواتین و حضرات، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان، آج شب میلاد مصطفیٰ میں اس عظیم اجتماع میں شرکت کے لیے آنے والے ہزاروں لاکھوں عاشقان مصطفیٰ، غلامان رسول، محترم علامہ سید علی غضنفر کراروی صاحب اور دیگر بہت سے اکابر موجود ہیں. میں اپنے حافظے کو اتنے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا. الغرض سٹیج کے اوپر دائیں بائیں اور بہت پیچھے مینار پاکستان کے سائے تلے سینکڑوں کی تعداد میں اکابر علماء زعماء مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، اور ہزار ہا کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں خواتین اور حضرات کا اجتماع ہے. سب کو شب میلاد مصطفیٰ، اس عالمی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کانفرنس میں شرکت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں.
اور میزبان مجلس محترم پیر سید خلیل الرحمان چشتی صاحب، سجادہ نشین چشتی آباد شریف، وہ اور مسکین فیض الرحمان صاحب امیر تحریک اور ناظم اعلیٰ یہ مجلس کے میزبان ہیں، منتظمین ہیں، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے آج انہیں اس محفل میں آقا علیہ السلام کے صدقے بڑے عظیم مہمان بھی دیے ہیں اور کثیر تعداد میں حضور کی محفل کے شرکا بھی دیے۔ آج کی رات اس مبارک موقع پر میں نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے اور تلاوت کی ہے وہ آیت الصلاۃ والسلام۔ آج کی اس نشست میں فقط یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، میں رسول پر صلات پڑھتا ہوں، میں رسول پر اور اس صلات پڑھنے میں اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی، تمام فرشتوں کو بھی شریک کرتا ہوں، اور ایمان والو تمہیں بھی اپنے ساتھ فرشتوں کی طرح شریک کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ سب مل کر مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھیں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے اس آیہ کریمہ میں، اللہ کا فرمان ہے کہ میں اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھتا ہوں، اور میں نے کبھی مخلوق کو اپنے عمل میں اپنے ساتھ شریک نہیں کیا۔ میں نماز کا حکم دیتا ہوں، خود نماز نہیں پڑھتا، روزے کا حکم دیتا ہوں، خود روزہ نہیں رکھتا، حج اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہوں، خود حج اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ عبادات کے لیے میں نہیں ہوں، عبادات میرے لیے، میں احکام دیتا ہوں، مگر یہ ایک ایسا عمل ہے نبی پر درود و سلام پڑھنا کہ یہ تمہیں حکم دینے سے پہلے خود کرتا ہوں، اور میں وہ ہوں کہ میں نے کلیتاً شرک سے اور کسی کو اپنے ساتھ شریک ہونے سے منع کر رکھا ہے۔ کوئی میرا شریک نہیں ہے اور کوئی کسی کو میرا شریک نہ بنائے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں ہر گناہ معاف کر دیتا ہوں مگر اپنے ساتھ شراکت کو معاف نہیں کرتا۔ کوئی شریک ہونا چاہے میرے ساتھ، شراکت کرنا چاہے، میرے کام میں میرا ساجی بننا چاہے تو اس کو شرک کہتا ہوں اور اس کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ ہر شے معاف کرتا ہوں مگر کوئی میرا شریک بنے اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو ہر جگہ شرک کی جڑ کاٹ دی ہے، مگر محبوب پہ درود و سلام کا عمل مجھے اتنا محبوب ہے کہ خود اس میں بلا کر سب فرشتوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے، اپنا شریک کر لیا ہے۔ آسمانی مخلوق مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے میں میرے ساتھ شریک ہو چکی، اب زمین کی مخلوق ایمان والو آؤ تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو باری تعالیٰ پھر کیا ہوگا؟ اس نے فرمایا پھر میں بھی، فرشتے بھی، تم بھی، ہم سب مل کر اپنے یار پہ درود و سلام کریں گے۔ ہم سب مل کر درود و سلام پڑھیں گے۔ ائمہ لغت کہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ، یہ واو للتشریک ہے، واو مشرکہ ہے، تشریک کے لیے، اور یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، یہ صرف مصطفیٰ کے لیے جائز ہے۔ آپ نے دیکھا اس نے فرمایا موضوع یہ نہیں ہے، یہ صرف تمہید ہے، موضوع ہے صلاۃ کا معنی کیا ہے،
وہ جو درود پڑھتا ہے اللہ کی صلاۃ، تو آج کی گفتگو کا موضوع ہے صرف صلاۃ کا معنی، یعنی اس کا صلاۃ پڑھنا کیا ہے، بس اتنا موضوع ہے، ایک نقطہ معنی صلاۃ۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں اس نے اپنے مومنوں پر بھی درود بھیجا ہے، مومنوں پر بھی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، مومنوں پر بھی صلاۃ بھیجتا ہے، یعنی اپنی رحمت بھیجتا ہے، اپنی برکت بھیجتا ہے، مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر فرشتوں کو بھی حکم دے کہ تم بھی میرے مومنوں کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کرو، تو اس کا طریقہ یوں ہے، وہ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ وہ اپنے لیے جو فعل ہے یصلی، اس میں صیغہ واحد کا رکھتا ہے، هو الذی یصلی علیکم، یہ بات توجہ طلب ہے، اس نے فعل میں جمع کا صیغہ نہیں رکھا، فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو اے مومنو تم پر صلاۃ بھیجتا ہے، یعنی تم پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے، یصلی واحد کا صیغہ ہے علیکم، اور اس کے بعد الگ سے فرمایا وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں صلاۃ، یعنی وہ فرشتے پڑھتے ہیں تو وہ دعا رحمت اور برکت کے لیے مومنوں کے حق میں دعا مانگتے ہیں، جب اللہ پڑھتا ہے تو وہ رحمت اور برکت عطا کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، مگر فرمایا هو الذی یصلی علیکم واحد کا صیغہ ہے، کیا اللہ ان پر صلاۃ پڑھتا ہے، اور پھر وملائکتہ کو الگ کر دیا، تو صیغہ فعل میں اور اس کے صیغے میں اللہ نے فرشتوں کو اپنے ساتھ جمع نہیں فرمایا، فرشتوں کو اپنے ساتھ جمع نہیں فرمایا، فعل میں شریک نہیں کیا، یصلی کا فاعل صرف اللہ ہے، فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں کا پڑھنا الگ ہے اور خدا کا پڑھنا الگ ہے، یصلی علیکم کا فاعل صرف اللہ ہے، اس فعل صلاۃ میں جو مومنوں پر پڑھا جا رہا ہے اللہ نے فرشتوں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا، جمع نہیں کیا، جب مومنوں پر صلاۃ پڑھا جاتا ہے وہ فرماتا ہے الگ الگ پڑھو، میں اپنی پڑھتا ہوں، فرشتوں تم اپنی پڑھو، میں اپنی پڑھتا ہوں اور فرشتوں تم اپنی پڑھو، الگ الگ پڑھتے ہیں، اور جب صلاۃ بر مصطفیٰ کا وقت آتا ہے، آقا علیہ السلام پر صلاۃ پڑھنے کا وقت آتا ہے، تو اپنی اپنی پڑھنے کا حکم دینے والا رب کائنات کے آسمانی کے سب فرشتوں کو آواز دیتا ہے، فرشتوں جمع ہو جاؤ، پوچھتے ہیں باری تعالیٰ کیا حکم ہے، فرماتا میں مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے لگا ہوں، وہ پوچھتے ہیں کیا ہم اپنی اپنی پڑھیں، فرمایا نہیں، مومنوں کے لیے اپنی اپنی تھی، مصطفیٰ پہ سلام پڑھنا ہے، آؤ ہم مل کر پڑھتے ہیں، آؤ ہم مل کر پڑھتے ہیں، یہاں فرمایا ان اللہ وملائکتہ، واو مشرکہ، اللہ اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی، اب یہ جمع کا صیغہ ہے، یصلون کا فعل بیک وقت اللہ کے لیے بھی ہے فرشتوں کے لیے بھی ہے، فرمایا اللہ اور سارے فرشتے مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ پر۔ اب فرمایا کہ جب میں نے فرشتوں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے تو مومنو تم پھر ہم سے جدا کیوں رہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ، تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مل کر اجتماعی طور پر مصطفیٰ پہ سلام پڑھنا اللہ کی سنت، تنہا پڑھنا جائز ہے، حکم ہے،
مگر یصلون اور صلو علیہ وسلموا، یہ بتا رہا ہے کہ حضور پر مل کر درود و سلام اکٹھے ہو کر پڑھنا یہ سنت خدا ہے، سنت ملائکہ ہے اور سنت مومنین۔ دودھ چائے دے۔ یہ تو حاضرین محترم ایک تمہیدی سی گفتگو تھی۔ موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ہے کہ جب یہ بات سن چکے کہ اللہ حضور پر درود پڑھتا ہے، صلاۃ پڑھتا ہے، صلاۃ بھیجتا ہے، آؤ آج کی رات اس امر کا جائزہ لیں کہ اللہ کی صلاۃ ہے کیا، کیسے پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ اللہ کرتا کیا ہے جس کو صلاۃ کہتا ہے۔ ہم نے تو کہا نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم نے تو یوں کہا، ہم نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ ہماری صلاۃ ہو گئی، صلاۃ والسلام ہوا۔ تو یہ جو اللہ بھی صلاۃ پڑھتا ہے تو آؤ آج یہ سمجھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے جس کو وہ صلاۃ کا نام دیتا ہے۔ تو یہ آج کا موضوع ہے معنی الصلاۃ، صلاۃ اللہ علی النبی ما معناہ۔ اب چونکہ آخر پہ سلام پڑھ کے جانا ہے، آج مشائخ، علماء، محدثین، اکابر، محقق عرب کے بیٹھے ہیں، تو تھوڑی سی گفتگو میں ویسے تو ہمیشہ ہی ایسے کرتا ہوں، کچھ گفتگو میری علم لغت کی اور عربی تحقیق کے ساتھ ہوگی، خشک نہیں ہونے دوں گا، رہے گی تر، مگر آپ اسی طرح ذوق کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر سمجھیں، اور جب وہ بنیاد بن جائے گی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ اس مضمون کو جب جوڑیں گے تو پھر آپ کا جو صبر ہے وہ آپ کو قیمت دے دے گا۔ تو پہلا حصہ ذرا صبر سے مگر یکسوئی سے پورے جسم کو کان بنا کے توجہ سے سنیں گے، سمجھ آئے گی۔ لو اب شروع کر رہے ہیں بات، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ صلاۃ پڑھتا ہے، تو آئیے صلاۃ کا معنی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے صلاۃ، اور عربی زبان کے لفظ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک مادہ ہوتا ہے، اس کو روٹ ورڈ کہتے ہیں، اوریجن، اس مادہ میں سے وہ لفظ نکلتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا عالم، معلم، متعلم، معلوم، معلمات، معلومات، جتنے لفظ بولتے ہیں تو اس کا ایک مادہ ہے، عین لام میم، علم جس کو کہتی ہیں۔ تو یہ اس روٹ ورڈ علم سے، مادہ سے سارے لفظ نکلتے ہیں۔ تو وہ جو بیسک معنی ہوتا ہے اس مادہ کا، وہ اس کے سارے مشتقات میں اوپر تک تمام لفظوں میں وہ معنی چلتا ہے، اور اسی مادہ کے معنی سے اگلے لفظوں کا معنی اور مراد متعین ہوتا ہے۔ صلاۃ کے لفظ کے کئی مادے ہیں۔ پہلا مادہ صلا، سواد لام یہ، سالیہ، پہلا مادہ سواد لام یہ، تین حرف ہیں، اس سے ہے سلین، کہتے ہیں لغت کی کتابوں میں، تاج العروس میں، صلا یدہ بالنار، سلین اے سخنہ، یعنی آگ میں ہاتھ ڈال کر آگ میں ہاتھ تاپنا، ہاتھ سینکنا، آگ میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ تاپنا اور ہاتھ سینکنا، اس کو سلین کہتے ہیں۔ تو صلاۃ کا لفظ اس میں سے ہے، یہ پہلے سنتے چلے آئیے۔ اسی طرح جو قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں، تسلا نارن حامیہ، کہ دوزخی لوگ دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے، تسلا آگ میں گریں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آیت آئی وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا،
وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں، یہ سورہ نساء میں ہے، گر جائیں گے، آگ میں داخل ہو جائیں گے، جلد ہی دہکتی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ پہلا تھا تسلا سے، پھر یسلون، پھر قرآن مجید میں فرمایا اسلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، اسلوھا، آج تم بھی اپنے کفر کے باعث اس جہنم میں گر جاؤ، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں پڑ جاؤ۔ اسی طرح فرمایا لا یصلاھا الا الاشقی، سورہ لیل میں، اس آگ میں انتہائی بدبخت لوگوں کے سوا کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ اب آپ نے قرآن مجید کی ساری آیاتوں سے اس مادے کے ساتھ جو بات سنی، اس کا ایک ہی معنی ہے سلین سے، جتنے مادے مشتقات ہوئے اس کا معنی ہے کہ اس کا مطلب آگ میں اندر داخل ہو جانا، آگ میں گر جانا، آگ میں داخل ہو جانا، گویا ہاتھ کا آگ سے مل جانا۔ کیا معنی ہوا سلین کا؟ آگ کا ہاتھ سے مل جانا، یا جسم جب آگ میں گر جاتا ہے تو جسم اور آگ آپس میں مل جاتے ہیں، جسم آگ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جسم جہنم میں جلے گا تب جب جہنم کے اندر ہوگا، جہنم سے باہر دور ہوگا تو نہیں جلے گا۔ جب دوری اور فاصلہ ختم ہو اور جسم آگ میں داخل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یسلون اسلوھا یصلاھا تسلا، تو آگ میں داخل ہو گیا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب آگے چلتا ہوں، اسی سے ایک لفظ ہے مسلی۔ کیا؟ مسلی، اس سے تسلیہ۔ کیا کہتے ہیں جب گھوڑوں کی دوڑ ہوتی ہے، گھڑ دوڑ، ایک گھوڑا اول آتا ہے اس کو سابق کہتے ہیں، جو اول آئے اسے سابق کہتے ہیں۔ جو گھوڑا یا گھڑ سوار دوسرے نمبر پہ آئے اور پہلے گھوڑے کے ساتھ ملا ہوا ہو، جڑا ہوا ہو، ساتھ ملا ہوا جڑا ہوا، دوسرے نمبر پہ آنے والے گھڑ سوار کو مسلی کہتے ہیں۔ مسلی کا معنی نمازی بھی ہے، مگر صلاۃ سمجھا رہا ہوں۔ جو اول آ جائے اس کا معنی ہے سابق، جو اس کے ساتھ جڑا ہوا دوسرے نمبر پہ آئے، چونکہ وہ جڑا ہوا بالکل اس کے اور دوسرے کے درمیان کوئی اور نہیں ہوتا۔ اگر پہلے اور دوسرے کے درمیان کوئی اور ہو تو یہ دوسرا نہیں کہلائے گا، تیسرا کہلائے گا۔ دوسرا وہ ہوتا ہے کہ اول اور اس کے درمیان اور کوئی نہ ہو اور یہ اس سے جڑا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں مسلی۔ اذا جاء مسلیا، دوسرے نمبر پر گھوڑا آ گیا، اس کا سر اگلے گھوڑے کے ساتھ آگے کی طرف جھکا ہوا ملا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی گھڑ دوڑ دیکھی ہو تو وہ گھوڑ سوار بالکل جھک کے آگے لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے آگے جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کو مسلی کہتے ہیں۔ تو مسلی کا معنی ہے جو اگلے سے جڑا ہوا ہو۔ کیا؟ وہ پچھلا جو اگلے سے جڑا ہوا ہو، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے الفاظ آتے ہیں، حدیث پاک کو کوٹ کر دوں، امام ابن الاسیر نے النہایہ میں روایت کیا، اور امام ابو عبید احمد الحروی نے الغریبین فی القرآن والحدیث میں روایت کیا۔ حدیث میں ہے سیدنا علی مرتضیٰ سے مروی، ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلی ابو بکر وصلص عمر، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کو فرمایا سبق رسول اللہ، آپ امامت کرانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، اور پھر فرمایا وصلی ابو بکر۔ اب صلی کا حالانکہ عام معنی ہوتا ہے نماز پڑھی، مگر یہاں ترجمہ نماز پڑھی نہیں ہے،
اس لیے کہ نماز تو حضور نے بھی پڑھی، ابو بکر نے بھی پڑھی، عمر نے بھی پڑھی، مگر صلی کا لفظ صرف حضرت ابو بکر کے لیے، حضور کے لیے فرمایا سبا کا، آگے کھڑے ہوئے، وصلی ابو بکر، اس کا مطلب ہے وہ حضور کے مصلی کے ساتھ جڑ کر پیچھے کھڑے ہوئے، وصلی سا عمر، اور تیسرے نمبر پہ ان کے پیچھے عمر کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا صلی ابو بکر کا مطلب ہے اس حضور کے ساتھ جب دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے، مقتدی پچھلی صف پہ کھڑا نہیں ہوتا، امام کے ساتھ دائیں جانب ایک قدم کے فاصلے سے جڑ کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو وہ جو امام کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہو، جڑ کر، اگر صف پہ کھڑا ہوا تو فاصلہ ہو گیا، جڑ کے کھڑا ہو تو اس کو کہتے ہیں صلی ابو بکر۔ وہ حضور کے ساتھ مقتدی اقتداء میں جڑ کے کھڑے تھے۔ گویا اب اس کا معنی ہے ساتھ مل جانا، متصل ہو جانا، پیچھے سے جڑ جانا، کسی کا ساتھ ہو جانا، فاصلہ مٹا جانا، اس کے لیے یہ تمام الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تمام الفاظ۔ اب اس کے لیے ایک اور حدیث دیتا ہوں، حضرت کعب، میں لغت اور حدیث دونوں سے استدلال لے رہا ہوں۔ حضرت کعب روایت کرتے ہیں، سوریہ کے مشائخ اور علماء اور اکابر بیٹھے ہیں شام کے، حدیث میں شام کا ذکر ہے، سوریہ کا۔ حضرت کعب روایت کرتے ہیں، فرمایا ان اللہ بارک للدواب بالمجاہدین فی سلیان ارض الروم کما بارک لہا فی شعیر سوریہ، وسوریہ ہی الشام۔ حدیث میں حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کے یہ سواریاں تھیں ان کے لیے برکت رکھی، کس میں؟ سلیان میں، سواد لام یہ، وہی لفظ سواد لام یہ جس میں سے صلات ہے۔ سلیان ایک بوٹی ہے جو روم کے اونٹ اور سواریاں کھاتی ہیں، اور اس بوٹی کی خوبی یہ ہے کہ جب وہ اونٹ کھاتے ہیں تو وہ کھاتے ہی معدے میں جاتے ہی گھل مل جاتی ہے، ہضم ہو جاتی ہے، الگ نہیں رہتی، اس کے ہضم ہونے میں وقت نہیں لگتا، بس کھائی ہضم ہو گئی۔ تو وہ جو اندر گھل مل جائے اور معدے میں الگ الگ بوٹی کے طور پہ نہ رہے، خوراک بن جائے، اندر گھل جائے، اس کی وجہ سے اس کو سلیان کہتے ہیں۔ اور فرمایا یہ اس کی برکت اسی طرح ہے جیسے سوریہ یعنی شام کے شعیر کی ہے، ان کی گندم کی۔ اب وہ چیز جو اتنی اندر گئی، اتنی ساتھ ملی کہ گھل مل گئی اور الگ الگ نہ رہی، ڈائجسٹ ہو گئی، جذب ہو گئی، اس کی اس شان جاذبیت اور اس کے ملاپ کی وجہ سے اس کو سلیان کہتے ہیں۔ تو پہلا معنی لغت اور حدیث نبوی کی روح سے یہ معلوم ہوا، صلاۃ اگر تو سالیہ سے ہو، صاف ظاہر ہے لفظ صلاۃ کسی مادہ سے تو ہے نا، آج ہم سارے مادے کھنگالتے ہیں۔ اگر صاد لام یہ سے ہے تو اس کا مطلب آپ نے دیکھ لیا، اس کا مطلب ہے ملاپ، جڑ جانا، ملاپ ہو جانا، جذب ہو جانا، فاصلہ نہ رہنا، متصل ہو جانا، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ تو صلاۃ میں معنی پایا جاتا ہے فاصلہ مٹا کر کسی کو ساتھ کر لینا، صلاۃ میں معنی پایا جاتا ہے دوری ختم کر کے کسی کو متصل کر لینا، کسی کو اپنے ساتھ جوڑ لینا۔ ہم اگلے حصے پر بعد میں آئیں گے، مگر ساتھ ساتھ تطبیق کرتا چلا جاؤں تو صلاۃ اگر سالہ یا سواد لام یہ سے ہے تو مطلب ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے اور صلاۃ اس کا عمل ہے، اور صلاۃ سواد لام یہ سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے کہ جس عمل کو اس نے صلاۃ کا نام دیا ہے
مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کرتا ہے یہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ جانے، اس کا حبیب جانے۔ وہ یہ کرتا ہے کہ ہر لمحہ فاصلے مٹاتا رہتا ہے، مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ملاتا رہتا ہے۔ ہر لمحہ دوری مٹاتا رہتا ہے، مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ملاپ دیتا رہتا ہے۔ سواد لام یہ سے سلاد، وہ سلاد بیچتا ہے، یعنی مصطفیٰ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ بلا شک خالق و مخلوق میں فاصلہ ہے، وہ فاصلہ ختم تو نہیں ہو سکتا۔ خالق مخلوق نہیں بن سکتا، مخلوق خالق نہیں ہو سکتا، فاصلہ ختم تو نہیں ہو سکتا، مگر اس فاصلے کو قربت میں، اتصال میں بدلتا رہتا ہے۔ فرمایا میں ہر وقت، ہر لمحہ جب سے ہوں مصطفیٰ پہ صلات بھیج رہا ہوں، یعنی مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ملاتا رہتا ہوں، ملاپ دیتا رہتا ہوں، متصل کرتا رہتا ہوں، جوڑتا رہتا ہوں۔ ارے خدا جانے کب سے وہ مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ سے جوڑ رہا ہے، تم اسے پھوڑ رہے ہو۔ ہمارا آپ کے درود و سلام کے تو کلمات مقرر ہیں نا، اس نے کوئی کلام نہیں مقرر کر رکھا جس کو وہ کہے کہ صلاۃ علی النبی ہے۔ کوئی جملہ، کوئی کلام، کوئی لفظ مقرر نہیں کر رکھے۔ اس کی صلاۃ اس کا ایک فعل ہے، اس کی صلاۃ رسول پر اس کا ایک عمل ہے، اس کی صلاۃ رسول پر ایک شفقت ہے، اس کی صلاۃ رسول پر ایک کرم ہے، اس کی صلاۃ رسول پر ایک فضل ہے، اس کی صلاۃ رسول پر ایک رحمت ہے۔ وہ فضل، وہ رحمت، وہ شفقت، وہ کرم، وہ عنایت کیسے ہے؟ پہلی شکل یہ ہے کہ وہ رسول کو اپنا ملاپ دیتا رہتا ہے، جوڑتا رہتا ہے، حضرت محمدیت کو حضرت احدیت کے ساتھ جوڑتا رہتا ہے۔ محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی۔ آپ سمجھے ہیں بات کو؟ محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی۔ ہماری عمر احمد کو احد سے ملاتے گزر گئی۔ فرق سمجھ لو، احمد کو احد بناتے نہیں گزری۔ ہائے 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 ہائے، ہم احمد کو احد بناتے نہیں ہیں، ہم احمد کو احد بناتے نہیں ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ احمد کو احد بناتے نہیں، ہم احمد کو احد ملاتے ہیں، احمد کو احد سے ملاتے ہیں۔ اور یہ ہم نہیں ملاتے، یہ احد خود ملا رہا ہے۔ یصلون علی النبی، وہ کہتا ہے ہر لمحہ احمد کو احد سے ملا رہا ہوں، ملا رہا ہوں۔ اور ملاتے ملاتے اتنا ملا لیا ہے کہ فرق فقط ایک میم کا رہ گیا۔ یہ ایک مادہ تھا، اب اس کا ایک دوسرا مادہ ہے صلاۃ کا، وہ ہے سواد لام واو، سواد لام واو، سالاوا۔ اس کا معنی بھی ہوا الضم والجمع، ومنہ الصلاۃ، ومعنى الصلاۃ هو وسط الظہر، وسط الظہر، یہ جو پشت ہے، پشت، اس کے درمیانی حصے کو صلاح کہتے ہیں۔ کیا؟ پشت کے درمیانی حصے کو صلاح کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟
کہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اور پشت کا درمیانی حصہ ہے، یہ جسم کے اوپر کے حصے اور نیچے کے حصے کو ملاتا ہے، ملاپ کا باعث بنتا ہے۔ تو سالوا اور اس میں بھی ضم اور جمع اور پشت کے ذریعے دونوں کو ملانے کا معنی اور ملاپ کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کو امام فیروز آبادی نے صاحب القاموس میں بیان کیا اور کہا هو الانضمام والاجتماع۔ یہ سواد لام واو سے بھی ضم ہو جانا، کیا اکٹھے ہو جانا، اور اجتماع، اور اسی میں اس کو مرتضی زبیدی نے تاج العروس میں بھی بیان کیا۔ اسی جمع کو کی وجہ سے یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہے اس کو، ان کے جو کنائس ہیں ان کو صلوات کہتے ہیں عربی میں اور قرآن میں صلوات۔ اس کی وجہ بھی بنیادی یہی ہے، امام صاحب القاموس مجد الدین فیروز آبادی بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اس جگہ یہودی جمع ہوتے ہیں، ان کے جمع ہونے کی وجہ سے ان کنائس کو صلوات کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں مادہ صلات کا خا سواد لام واو ہو، خا اس کا مادہ یعنی بنیاد سواد لام یہ ہو، کوئی بھی مادہ ان مادہ تا سواد لام واو او سواد لام یا موضوعۃ لأصل واحد وهو الضم والجمع، ایک ہی مادہ ہے اور وہ جمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے۔ امام ابن حجر مکی نے بھی الدر المندود میں اس چیز کو بیان کیا، جمع کرنے کا معنی اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو آپ نے دوسرے مادہ میں بھی دیکھا کہ اللہ نبی پر صلات کا عمل کرتا ہے، صلات بھیجنے کا فعل کرتا ہے، صلات بھیجنے کا عمل فرماتا ہے، اور عمل کا مطلب کیا ہے کہ وہ رسول کو اپنی ذات کے ساتھ مقام جمع عطا کرتا ہے، مقام جمع عطا کرتا ہے۔ تصوف، سلوک اور معرفت میں ایک مقام ہوتا ہے تفرقہ، ایک مقام ہوتا ہے تفرقہ، اور معرفت میں تعلق میں ایک مقام ہوتا ہے جمع۔ سلوک میں، معرفت میں کچھ اولیاء اپنے مقام تفرقہ میں ہوتے ہیں، کچھ مقام جمع میں ہوتے ہیں۔ جب وہ مقام تفرقہ، یہ بھی ایک مقام ہے، تفرقہ اردو پنجابی والا نہیں ہے اور پاکستانی تفرقہ بھی نہیں ہے، یہ معرفت کا ایک مقام ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر اولیاء انبیاء مقام تفرقہ میں ہوں، یہ ایک حالت ہوتی ہے اس تعلق میں، تو اس کا اظہار قرآن میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا مقام تفرقہ بیان کیا، فرمایا قاتل داؤد و جالوت، کیا فرمایا؟ قاتل داؤد و جالوت، کہ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ جب مقام تفرقہ کا ہوتا ہے تو پھر فعل کی نسبت اس بندے کی طرف خود ہوتی ہے، بندے کے فعل کی نسبت بندے کی طرف ہوتی، اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا، قتل کیا، قرآن نے بیان کیا، اور قرآن نے فعل قتل کی نسبت حضرت داؤد کی طرف کی، اور فرمایا قتل داؤد و جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ منصب نبوت پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک مقام تفرقہ تھا، اور یہ تفرقہ منفی شے نہیں ہے، مقامات بلند میں ایک مقام ہے۔ فرمایا داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ جب مقام تفرقہ پر حضرت داؤد کا ذکر کیا تو قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور جب مصطفیٰ کی باری آئی تو مصطفیٰ کا ذکر مقام تفرقہ سے نہیں مقام جمع کے ساتھ کیا، چونکہ یصلون علی النبی، وہ تاجدار کائنات کو تفرقہ کے سے نکال کر مقام جمع پر لاتا ہے، جمع پر لاتا ہے۔ حضور کا ان کا کہا قاتل داؤد و جالوت، حضور کا ذکر کیا تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت،
ولیکن اللہ رما، میرے حبیب وہ کنکریاں ما رمیتا، وہ آپ نے نہیں ماری. کون سی؟ اذ رمیتا، جو آپ نے ماری تھیں. اذ رمیتا یعنی جو کنکریاں آپ نے ماری تھیں. تو آپ نے دیکھا کنکریاں مارنے کی نسبت کس کی طرف کی؟ بولے حضور علیہ السلام کی طرف، جو کنکریاں آپ نے ماری تھی. یہاں بیان تھا مقام تفرقہ کا کہ جو کنکریاں آپ نے ماری تو فعل کی نسبت عبد کی طرف، مصطفیٰ کی طرف کی. اب تفرقہ کے مقام سے مصطفیٰ کو بلند کیا، اور جب بلند کیا تو وہی فعل کنکریاں مارنے کا جس کے لیے کہا تھا جو آپ نے ماری تھی اس کی نفی کر دی. فرمایا وما رمیتا، وہ کنکریاں جو تو نے ماری مصطفیٰ وہ تو نے تو نہیں ماری تھی. جو آپ نے ماری وہ آپ نے تو نہیں ماری تھی. وہاں اس بات کیا فعل کا مقام تفرقہ پر، وما رمیتا پر نفی کر دی نسبت فعل کی. مقام جمع پر کہ وہ آپ نے نہیں ماری. تو سوال رہا آپ نے ماری تھی، اب نفی ہو گئی وہ آپ نے نہیں ماری، تو سوال برقرار رہا پھر ماری کس نے؟ حضور نے ماری. اللہ کہہ رہا ہے وہ آپ نے نہیں ماری. تو سوال رہا کہ اب ماری کس نے؟ اب حضور کو مقام تفرقہ سے اٹھایا، مقام جمع پہ رکھا، پھر مقام جمع سے اٹھایا، مقام جمع الجمع پہ رکھا. فرمایا مصطفیٰ وہ آپ نے نہیں ماری. تو مولا کس نے ماری؟ فرمایا بتا دو وہ خدا نے ماری. اشارہ اس امر کی طرف کر دیا کہ میرے حبیب اللہ آپ پر صلات بھیجتا ہے، اور صلات کے ذریعے آپ کو اپنی آپ کی ہمت کو، آپ کی توانائیوں کو، آپ کی صلاحیتوں کو، آپ کے مقام و مرتبہ کو بارگاہ الوہیت میں نسبت جمع دیتا ہے، نسبت جمع عطا کرتا ہے. اور وہ نسبت جمع دیتا ہے کہ اگر تو کنکریاں مارے کوئی اور نبی مارے تو اس کی ہے، تو مارے تو خدا کی ہے. پھر فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو مقام جمع الجمع عطا کر دیا کہ آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. یہ کیا نتیجہ ہے؟ یہ یصلون علی النبی کا نتیجہ ہے. وہ جو کب سے صلات پڑھ رہا ہے اور صلات پڑھ کر لمحہ لمحہ لحظہ بلحظہ حضور کو مقام جمع کے ساتھ نواز رہا ہے، تو جو ہمیشہ سے ازل سے ابد تک حضور کو اپنے ساتھ مقام جمع کا شرف عطا کر رہا ہے، تو اس مقام جمع کے بعد اب بھی مصطفیٰ کا ہاتھ مصطفیٰ کا رہے گا. اب مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوگا. سو مصطفیٰ سے محبت خدا کی محبت ہوگی، مصطفیٰ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہوگی، مصطفیٰ کی نسبت خدا کی نسبت ہوگی، مصطفیٰ کی بیعت خدا کی بیعت ہوگی، مصطفیٰ کی عطا خدا کی عطا ہوگی. اس لیے کیوں کہ اس نے صلات کے ذریعے مصطفیٰ کو جدائی سے نکال کے مقام جمع میں لے لیا ہے. پھر اس کا ایک تیسرا مادہ ہے. تیسرا مادہ وہ سواد واو لام ہے. سواد واو لام، اس سے سال علیہ سولن و سولتن، سالا سولن سولتن، اس کا معنی ہے جب شیر یا بلی یا شیر کسی شکار پہ حملہ کرتے ہیں تو اس کے حملہ کرنے کو سالا سولن کہتے ہیں. مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو، شکاریوں کو پتا ہوگا یہ بات، شیر جب کسی پر حملہ کرتا ہے تو وہ پہلے تاڑ لگاتا ہے اور اپنے پورے جسم کو سکیڑتا ہے. کبھی غور کیا؟ اگر آپ نے سمجھنا ہو یہ جو جوڈو کراٹے یا کیا وہ جو سیلیں توڑتے ہیں اور اینٹیں توڑتے ہیں اور خدا جانے کیا ہاتھ مار کر، کبھی آپ ان کو دیکھیں تو وہ کھڑے ہو کے توجہ کر کے اپنے جسم کو سکیڑتے ہیں.
اس کو کیٹ فائٹ کہتے ہیں، یعنی بلی کی طرح سکیڑتے ہیں. بلی بھی یہی کرتی ہے، شیر یہی کرتا ہے، سکیڑتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ اپنی جسم کی ساری توانائیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں. سکیڑنے کا مطلب جسم کی ساری توانائیوں کو جمع کرتے ہیں. جب ساری بکھری ہوئی جسم کی توانائیاں اور توجہ پوری جمع ہو جاتی ہے تو جمع ہو کے اس قوت کے ساتھ حملہ کرتے ہیں. اس کو سالا سولن اور اس کو سیالن و سوالن، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک امام ابو منصور محمد بن احمد ازہری نے تہذیب اللغہ میں اس کو بیان کیا، اور ابو العباس وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اپنی توانائیوں کو جمع کرنا، یہ سواد واو لام کے مادہ میں ہے. تو آپ نے دیکھا اس میں بھی مفہوم جمع کرنے کا ہے، جمع کرنا. ابو العباس ابن العرابی سے روایت کرتے ہیں، لغت میں کہتے ہیں اسی سواد واو لام سے اگلا ایک مشتق ہے مسولہ، المسولہ مکنسہ التی یکنس بہا نواحی البیت. مسولہ کہتے ہیں جھاڑو کو. کسے کہتے ہیں؟ جھاڑو کو مسولہ، سواد واو لام سے. کیوں کہتے ہیں؟ بے شمار تیلے اگر بکھرے پڑے ہوں تو اس کو جھاڑو نہیں کہا جاتا. جب آپ سارے تیلے یکجا کر کے اکٹھا کر کے جمع کر کے باندھ دیتے ہیں، ایک کر دیتے ہیں، تو اس کو مسولہ کہتے ہیں، جھاڑو کہتے ہیں. تو جھاڑو میں بھی تیلوں کے جمع ہونے کا معنی ہے. آپ نے دیکھا کہ سلاد کا جو مادہ جس جگہ آیا ہے اس میں بنیادی معنی ہر جگہ ایک ہے، جمع ہو جانا، فاصلہ مٹ جانا، ملاپ ہو جانا، اکٹھا ہو جانا، جڑ جانا، اس کو مسولہ جھاڑو کہتے ہیں. اور اس کا معنی یہ بھی ہے لِأَنَّهُ يُجْمَعُ بِهَا الْكِنَاسَ. پھر جو کوڑا کرکٹ بھی اس کے ذریعے اکٹھا کرتے ہیں، سارا اس کے اکٹھا کرنے کی وجہ سے بھی مسولہ کو جھاڑو، کہ تیلے جمع کرتے ہیں، باندھتے ہیں، کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتے ہیں. ہر لحاظ سے مسولہ کے اندر معنی جمع کرنے کا. اسی سے التسویل ہے، اے جمع ما تفرق منها. وہ جو اناج کے دانے یا مختلف چیزیں بکھری ہوں تو جھاڑو سے جب آپ جمع کر کر کے ڈھیر لگاتے ہیں، سارے بکھرے ہوئے دانے جمع کر کے ڈھیر لگاتے ہیں، اس ڈھیر لگانے کو اے جمع ما تفرق، اس کو تسویل کہتے ہیں. اس میں بھی جمع کرنے کا معنی ہے. اور مسول شیء یجمع فیہ الحنظ، تمام جتنے مادے، اس مادہ سے جتنے الفاظ ہیں ان تمام الفاظ میں بنیادی معنی پھر جمع کرنے کا، اکٹھا کرنے کا پایا جاتا ہے. اب ایک بڑی لطیف بات ہے، سلاد کے مادے کے لفظ 3 ہیں، سواد لام واو یا سواد لام یہ. ایک بڑی لطیف اور خاص بات کہہ رہا ہوں، چونکہ سلاد اس نے اپنے فعل پسندیدہ کے طور پہ اپنائی، مصطفیٰ پہ پڑھتا ہے، اپنی عبادت کا نام بھی اس نے صلاۃ رکھا ہے. اپنی نماز عبادت کا نام بھی صلاۃ رکھا ہے. اور اس کا نام صلاۃ کیوں ہے؟ اس میں بھی جمع کرنے کا معنی ہے کہ نماز ساری عبادتوں کو اپنے اندر جمع کرتی ہے. اس نماز میں طہارت بھی ہے، اس نماز میں تکبیر بھی ہے، نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں قرات قرآن بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تسبیح بھی ہے، قعود بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے، کلمہ شہادت بھی ہے، دعا بھی ہے. ساری عبادتیں نماز کے اندر چونکہ جمع ہے تو جامع العبادات ہونے کی وجہ سے اس کو صلاۃ کہتے ہیں، اس کو صلاۃ کہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا اب دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ لفظ اس کے مادے لام واو یہ یا لام واو یہ یا لام سواد یہ یا لام سواد واو یہ سیدھے کرے تب بھی معنی ہے. اب ان حرفوں کو الٹ پلٹ کر دیں، ان تینوں حرفوں کو الٹ پلٹ کر دیں، یعنی سواد کو درمیان سے اٹھا کے پیچھے لے جائے، واو کو پہلے لے آئے،
سواد کو پیچھے لے جائیں، یہ کو پہلے لے آئیں، اس لفظ کے مادے کے تینوں حرفوں کو جتنا الٹ کر دیں، پلٹ کر دیں، تغیر کر دیں، حرف جتنے بدل دیں معنی نہیں بدلتا. یہ خوبی ہے. تین حرف سمجھ گئے نا. اب اسی سے ایک لفظ ہے لام واو سواد، لاواس، اس سے ہے لوث، لباس. یہ فالودہ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ فالودہ. تو فالودہ کو لباس لام واو سواد سے ہے، حرف بدل گئے، فالودہ ہو گیا. اب یہ تینوں حرف فالودہ میں کیوں ہیں کہ فالودہ میں بہت ساری چیزیں جمع کر دی جاتی ہیں. فالودہ میں دودھ بھی ڈال دیا، کھویا بھی ڈال دیا، شربت بھی ڈال دیا، نشاستہ بھی ڈال دیا، لچھے بھی ڈال دیے، شربت گلاب بھی ڈال دیا، روح کیبڑا بھی ڈال دیا. ساری چیزیں ملا کر ہلا کر ایک شے ہو گئی تو اس کو فالودہ کا نام دیا. یہ لباس ہے. ارے دودھ الگ تھا تو دودھ تھا، نشاستہ الگ تھا، کھویا الگ تھا، لچھے الگ تھے، شربت الگ تھا، روح کیبڑا الگ تھا، روح گلاب الگ تھا. ہر شے الگ الگ اپنے وجود میں تھی تو اسے فالودہ نہیں کہتے تھے. ہر ایک کا وجود الگ الگ تھا تو فالودہ نہ تھا. جب سارے ملا دیے، سارے جڑ گئے اور مل کر ایک ہو گئے، دوئی مٹ گئی ایک ہو گئے، تو ان کی اکائی نے اسے فالودہ بنا دیا. اسی طرح اللباس اصل کو شہد کو بھی کہتے ہیں. اور شہد کو لباس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شہد کی مکھیاں سینکڑوں ہزاروں پھولوں سے شہد چوس چوس کر لاتی ہیں اور چھتے کے ایک خانے میں جمع کرتی ہیں. سینکڑوں پھولوں سے چوس چوس کر ایک جگہ جمع کرتی ہیں. چونکہ بہت سی جگہوں سے چوس کر ایک جگہ جمع ہوتا ہے، اس کے رس کے جمع ہونے کی وجہ سے اس کو شہد کہتے ہیں. امام سخاوی نے القول البدی میں بھی اس کو بیان کیا. تو آپ نے دیکھا کہ شہد ہو یا فالودہ، جب تک فرق تھا، تفرق تھا، وہ اس مادہ میں داخل نہ تھا، مادہ صلات میں داخل نہ تھا. جب فرق مٹ گئے، جدائی مٹ گئی، علیحدہ علیحدہ وجود مٹ گیا اور اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، تو پھر وہ صلات کا مادہ بن گیا، فالودہ ہوا. تو دوستو جب اکٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، پھر صلات ہوتی ہے. اب اس صلات کا معنی کیا ہے؟ وہ حبیب زمین پہ ہے، ثم دنا، پھر وہ بلایا جاتا ہے، تفرق اور دوری کو مٹایا جاتا ہے، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. فتدلا، اس نے کہا محبوب اب میں قریب ہوتا ہوں. دن الجبار رب العزت فتدلا، حضور قریب ہوئے، پھر وہ قریب ہوا فتدلا. فکان قاب قوسین، پھر دونوں اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. جب تک دو کمانوں کا فاصلہ تھا تو وہ قریب تھے. قاب قوسین، اس نے چاہا میرے محبوب میں فقط قربت نہیں چاہتا، ملاپ چاہتا. قریب تھے تو ثم دنا تھا، فتدلا تھا، فکان قاب قوسین تھا. وہ اس وقت تک قربت تھی، قریب تھے، فاصلہ تھا، اور دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. لفظ بول رہا ہے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب اس نے چاہا محبوب میں تو تم پر صلات بھیجتا ہوں، اور صلات کا مطلب یہ ہے کہ فاصلے مٹا دوں. تو کعبہ قوسین سے اٹھا کر کعبہ قوسین او ادنا، پھر فاصلہ مٹا کے اس سے بھی قریب کر دیا. کعبہ قوسین تھا تو قرب تھا، او ادنا ہوا تو ملاپ ہو گیا. اس لیے فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی. اس مقام پر محبوب رک جا، آپ کا رب آپ پر صلات پڑھ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس مادہ سے بھی معنی وہی ملاپ کا ہے.
اب اس میں آپ نے لام واو سواد کو الٹ پلٹ کر کے بنایا. اب پھر الٹ لیں مادے کے تینوں حرفوں کو, واو کو پہلے لائیں, سواد کو بعد میں لائیں, لام کو لائیں, یہ بن جائے گا واسالہ. یہ بن جائے گا واسالہ. واسالہ وصلن وصولن وصالن. اور واسالہ کا معنی کیا ہے؟ وصل الشیء یا وصل الی الشیء ومعناہ ای بلغہ واجتمع بہ وانتہا الیہ. یہ دونوں مل گئے, اس تک جا ملے, دونوں جمع ہو گئے. وانتہا الیہ, اور اتنا ملے اور اتنا جمع ہوئے کہ سفر ختم ہو گیا. وانتہا الیہ, سفر ختم ہو گیا. اس کے بعد آگے حرکت کی, سفر کی گنجائش نہ رہی. شیخ فیروز آبادی نے اس کو بیان کیا تو وہ کہتے ہیں فظاہر بذالک معنی الضم والجم فی جمیع مواد الکلمہ. اس کلمہ کے ہر مواد میں, ہر مادے میں, فرماتے ہیں جس طرح گھما پھرا کر رد و بدل کر کے اس کلمہ کے ہر مادے کو پٹک پٹک کے دیکھ لو, ہر طرف معنی ضم اور جمع اور ملاپ اور وصال کا ملتا ہے. واصل کل شیء قال اللیث اتصل بشیء, وصال ہو گیا, متصل ہو گئے. اسی واصلہ سے ایک لفظ ہے وسیلہ. کیا لفظ ہے؟ وسیلہ. اونٹنی کو کہتے ہیں. کون سی اونٹنی کو؟ سنیے, جو 10 مرتبہ جڑواں بچے دے, ایک ایک بچہ نہ دے, ہر بار 2 ملا کے دے, ہر بار 2 بچے اکٹھے دے ملا کر, اور 10 بار دے, مطلب ہے ہمیشہ جڑواں دے. تو جب 10 بار 2 بٹے اکٹھے ملا کے دے چکے, اس اونٹنی کو وسیلہ کہتے ہیں, سواد کے ساتھ. اور بکری اگر 7 مرتبہ جڑواں بچے دے چکے, ایک بار بھی ایک نہ دے, ہر بار 2 اکٹھے دے, اکٹھے. بات اکٹھے کی ہے, بات جمع کی ہے, جڑواں کی ہے, تنہا کی ہے نہیں, تنہا کی نفی ہے. تو جب 7 بار بکری جڑواں بچے دے چکے تو اس کو وسیلہ کہتے ہیں. گویا اب تسلی ہو جاتی ہے کہ اب یہ کبھی تنہا بچہ نہیں دے گی, جب دے گی جڑواں ہوگا. تو معنی وسیلہ میں جوڑ کا ہے. اور پھر وسیلہ, یہ جو لفظ ہے یہ زمین کو بھی کہتے ہیں, بڑی وسیع میدان کو بھی وسیلہ کہتے ہیں. ہی الارض الواسعہ کانہا وصلت باخرى. بہت بڑی وسیع اور عریض زمین, میدان, اس کو وسیلہ کہتے ہیں کہ اس کی حد کوئی نہ ہو اور وہ اس کے ساتھ اگلی زمین اور میدانوں کے ساتھ ملتی چلی جائے, جڑتی چلی جائے, میدان پہ میدان جڑتے چلے جائیں, اور اتنا وسیع ہو جائے تو اس کو بھی اپنی وسعت اور ملاپ کی وجہ سے وسیلہ کہتے ہیں. اس کو بھی تہذیب اللغت میں بیان کیا. اور آپ نے اب دیکھ لیا کہ اس کے بنیادی معنی کے اندر بھی ملاپ ہے, جڑواں ہے, جوڑ ہے, اکٹھا پن ہے. چنانچہ ان تمام معانی کو جب ذہن میں رکھتے ہیں, اور اس میں ایک معنی خاص اور بیان کیا گیا, یہ ایک معنی پر 6 مادے, الگ الگ 6 مادے ایک ہی معنی پر مشتمل تھے. اس کے بعد علامہ زمخشری صاحب الکشاف نے التحریک کا معنی سواد لام یہ کے مادہ سے حرکت الصلوین کا لیا, اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے. اور خشوع اور خضوع قیل اصلها التعظیم, امام ماوردی نے کہا. اب یہ 7واں معنی, 6 معنی ایک تھے, 6 معنی میں ملاپ تھا, وصال تھا, جڑ جانا تھا, اکٹھا ہونا تھا. اور 7واں معنی امام ماوردی نے روایت کیا, اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں روایت کیا, اور امام راغب اصفہانی نے المفردات میں روایت کیا, اور امام سخاوی نے القول البدیع میں روایت کیا, اور زمخشری نے کشاف میں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک 7واں معنی صلاۃ کے لفظ کا سواد لام یہ کا تعظیم ہے. کیا ہے؟ اب اس تعظیم کا مطلب ہوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی,
صلاۃ کا معنی اس میں تعظیم پائی گئی. اب اللہ حضور کی تعظیم تو کرتا نہیں، وہ تو خالق و مالک ہے، بندہ تعظیم کرتا ہے رب کی. تو صلاۃ میں معنی ہے تعظیم کا، تو پھر اللہ کی صلاۃ کیا ہوئی؟ تو تعظیم کہتے ہیں عظمت دکھانا، عظمت اجاگر کرنا، اور تعظیم باب تفعیل سے ہے. اس کا مطلب ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ حضور پر صلاۃ پڑھتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر لمحہ مصطفیٰ کی عظمت بڑھاتا چلا جاتا ہے، مصطفیٰ کی عظمت دکھاتا چلا جاتا ہے، اپنے حبیب مصطفیٰ کی عظمت دکھاتا چلا جاتا ہے، اجاگر کرتا چلا جاتا ہے. وہ لمحہ بہ لمحہ اپنے الفاظ سے، اپنے کلمات سے، اپنی آیات سے، اپنے احکام سے، فرامین سے، قرآن سے وہ مصطفیٰ کی عظمت ہم پہ آشکار کرتا چلا جاتا ہے. تو پھر فرشتوں کی صلاۃ کیا ہوئی؟ اللہ کی صلاۃ ہے وہ حضور کو عظمت دیتا چلا جاتا ہے. تو فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے؟ محدثین کہتے ہیں، مفسرین، ان کی صلاۃ ہے اللہ جو جو مصطفیٰ کی عظمت بڑھاتا چلا جاتا ہے. ائمہ لغت کہتے ہیں کہ صلاۃ الملائکۃ التبریک، اللہ حضور کی عظمت بڑھاتا ہے، یہ اس کی صلاۃ ہے. اور فرشتوں کی صلاۃ ہے وہ ہر لمحہ مصطفیٰ کو مبارکباد دیتے ہیں. ملائکہ ہر لمحہ حضور کو مبارکباد دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب ہر اگلی گھڑی میں تیری عظمت بڑھتی چلی جائے گی، ہر آنے والے وقت میں تیرا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا، ہر صبح ہر شام تیری تمکنت میں عظمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو جو جو اللہ یصلی علی النبی، جو جو اللہ نبی پہ صلاۃ بھیجتا ہے، حضور کی عظمتیں بڑھتی چلی جاتی. اور جو جو ملائکہ حضور کی عظمت کو بڑھتا دیکھتے ہیں، ہم یبرکون، وہ ہر لمحہ مصطفیٰ کو مبارکباد دیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ مبارک ہو، حضور عظمت پہ مبارک ہو، خدا نے اور اونچا کر دیا اور مبارک ہو. تو خدا کا مصطفیٰ کی شانیں بڑھاتے چلے جانا یہ خدا کا صلاۃ ہے، اور فرشتوں کا ہر لمحے مصطفیٰ کو مبارکبادیاں دیتے چلے جانا یہ ان کا صلاۃ ہے. امام راغب اصفہانی نے فرمایا صلاۃ اللہ علی النبی و اظہار عظمتہ و صلاۃ الامت علیہ تعظیمہ و تکریمہ، اور فرمایا کہ اللہ کی صلاۃ حضور پر آپ کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے، اور ہمارا صلاۃ حضور کی تعظیم کرنا ہے اور حضور کی تکریم کرنا ہے. اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ان معنی صلاۃ الملائکۃ التبریک، کہ فرشتوں کا حضور پر صلاۃ پڑھنا اس کا معنی تبریک ہے. اور اس کو روایت کی عبداللہ ابن عباس کے قول کو وروا البخاری وقال ابن عباس یصلون اے یبرکون، کہ فرشتے حضور پر صلاۃ پڑھتے ہیں. کیا مطلب؟ تبریک دیتے، حضور کو مبارکباد دیتے رہتے ہیں. ایک معنی امام ابن ابی حاتم نے اور بیان کیا حضرت حسن سے، اس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا، اور امام طبرانی نے المعجم الصغیر نے روایت کیا. حضرت عطا بن ابی رباح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا. کسی نے پوچھا یا جبرائیل بتا تو دیں اللہ کی صلاۃ کا کوئی کلمہ بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اللہ کی صلاۃ کا ایک خاص کلمہ ہے سبوح قدوس، تسبیح و تقدیس. تسبیح کہتے ہیں گن گانا، ہائے ہائے ہائے، کسی کے گن گانا، کسی کی نیکیاں، کسی کے حسن، کسی کا جمال، کسی کی عظمت، کسی کی تمکنت، کسی کی خوبی، کسی کا کمال، کسی کی اچھائیاں، ان کو بیان کرتے رہنا، تسبیح کرتے رہنا، کسی کے گن گانا.